قائد اعظم کی اصل قبر والا کمرہ بدفعلی کے لیے کرائے پر دیے جانے کا لرزہ خیز انکشاف۔ بے حس اور بے ضمیر انتظامیہ نے ملزم کو بھگا کر سریعام کی ٹیم کو یرغمال بنا لیا۔ یہاں جو ہو رہا تھا وہ بھی الاؤ نہیں تھا۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برقبار کی صورت، دیکھنا گوارا مت، دوڑتے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار ہے۔ یہاں وہ ہستی آسودہ خاک ہے جس نے اپنی آخری سانس تک پاکستان کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے کام کیا۔ صرف یہی نہیں، اس ہستی کے بغیر پاکستان کے بننے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہی پاکستان جس کے ہونے سے میں ہوں، جس کے ہونے سے آپ ہیں، جس کے ہونے سے وہ حکمران ہیں جن کی رونق اور فرعونیت ختم ہونے میں نہیں آتی، جن کا جاہو جلال، تمکنت، پروٹوکول، جھنڈے والی گاڑیاں، محلات اور اقتدار سب اسی شخص کی محنت کا صدقہ ہے۔ اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے۔ اسی ہستی کے بنائے ہوئے پاکستان میں اسی کی تصویر کے نیچے بیٹھ کر اسی کی تصویر والے نوٹ لیتے ہوئے افسران کا روب، دبدبہ، شان و شوکت اور مراعات بھی اسی ہستی کی مرہون منت ہیں، اور وطن عزیز کی آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے ہم سب پاکستانی بھی اسی انسان کے مقروض ہیں جو زندہ رہا تو پاکستان کے لیے، اور جس نے اپنی جان دی تو بھی پاکستان کے لیے۔ لیکن بدلے میں ہم نے انہیں کیا دیا؟ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا قائد کو ایئرپورٹ سے گھر لانے کے لیے ہم نے ایک خراب ایمبولینس دی، اور اس ایمبولینس نے انہیں رستے میں دھوکہ دیا، اور پھر سڑک پر کھڑی خراب ایمبولینس میں بابائے قوم کے ارد گرد مکھیاں بھن بھناتی رہیں۔ ہم نے انہیں مضبوط پاکستان کی بجائے 2 لخت پاکستان کا تحفہ دیا۔ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کی جگہ فرقہ واریت، تعصب اور صوبائیت کا نذرانہ پیش کیا۔ کام کام اور صرف کام کی جگہ حرام حرام اور صرف حرام کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ جس نے ہمیں پاکستان جیسی پناہ گاہ دی، ہم زیارت میں اسی کی قیام گاہ کو نہ بچا سکے۔ جس نے ہمیں عزت سے جینے کے لیے یہ ملک دیا، اسی کے مزار پر 4 درندے ایک معصوم لڑکی کی عزت لوٹتے رہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کسی نے بھیانک ترین خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس عظیم قائد کی قبر کو بیچا جانے لگے گا۔ بابائے قوم کی قبر والے کمرے میں بدفعلی کروانے کی قیمت وصول کی جائے گی، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا مزار نوجوان جوڑوں کو عیاشی کے لیے کرائے پر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سب ہوا اور نہ جانے کتنے عرصے تک ہوتا رہا، اور پھر سریام کی ٹیم بابائے قوم کے مزار کے تقدس اور حرمت کی جنگ لڑنے میدان میں اتری۔ یہاں جو ہو رہا تھا وہ بھی الاؤ نہیں تھا۔ اس ملک اور اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے بانی پاکستان کے مزار جیسی قابل تعظیم جگہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ میڈیا کے درجنوں پروگرامز کے باوجود آج بھی مزار قائد سے ملحقہ سڑکیں جسم فروشی کا سب سے بڑا مرکز ہیں، جبکہ مزار کے اندر کا احاطہ بوس و کنار کرنے والے جوڑوں کے لیے آئیڈیل ترین جگہ ہے۔ اور رہی بابائے قوم کی قبر، تو اب اسے بدفعلی اور جنسی تعلقات کے لیے کرائے پر دیا جانے لگا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان افسران کے لیے جو لاکھوں کی تنخواہ اور مراعات کے عوض مزار کی حفاظت پر مامور ہونے کے باوجود اس کی حرمت کو بیچ کر کھا رہے ہیں۔
مزار کی سیکیورٹی کے نام پر کروڑوں روپے کے فنڈز تو ہڑپ کرتے ہی ہیں، الٹا مزار کی بے حرمتی کے بدلے ملنے والی حرام کی کمائی میں بھی باقاعدہ حصے دار ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سریام کی ٹیم نے جب اس تاریخی اور بے ہمانہ سچ سے پردہ اٹھایا تو سریام کی ٹیم کو ہی یرغمال بنا لیا گیا۔ سریام کی ٹیم کے موبائل فون چھین لیے گئے، ہمیں ڈرانے، دھمکانے اور دھکے دینے کے علاوہ خواتین اراکین سے دست درازی اور بد تہذیبی کی گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود سریام کی ٹیم ڈٹی رہی۔ ہم نے کسی ایک موقع پر بھی ہمت نہیں ہاری، کسی ایک لمحے بھی ہمارا عزم متزلزل نہیں ہوا تاکہ پاکستان کی تاریخ کی یہ سیاہ ترین سچائی آپ تک پہنچائی جا سکے۔ اس سنگین اور گھناؤنے جرم کو منظر عام پر لانا اس لیے بھی اہم تھا تاکہ آئندہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی اور ان کی قبر کے تقدس کی پائبانی کو روکا جا سکے۔ ہمارے لیے یہ نامکمل اطلاع بھی کسی دھچکے سے کم نہیں تھی کہ بابائے قوم کے مزار کے کچھ حصے لڑکوں اور لڑکیوں کو کرائے پر دیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تو کچھ اور ہی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے بعد ہمارا خیال تھا کہ شاید مزار سے ملحق کوئی دفتر، میوزیم یا پھر انتظامی امور کے کمروں میں سے کوئی کمرہ بد فعلی کے لیے کرائے پر دیا جاتا ہوگا، لیکن یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی قبر کی اس طرح سے بے توقیری کی جائے گی اور ساری دنیا چھوڑ کر ان کی قبر والے کمرے کو ایسے گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا جن کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اب خدا جانے یہ محض چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچنے کا معاملہ ہے یا پھر جان بوجھ کر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور ان کے پاکستان سے کوئی اناد یا دشمنی نکالی جا رہی ہے۔ سریام کی ٹیم نے تمام تر حقائق جاننے اور انہیں ریکارڈ پر لانے کے لیے فی الفور اپنے نمائندوں کو مزار قائد روانہ کیا۔ ہمارے بھیجے ہوئے لڑکے اور لڑکی نے بمشکل تمام 20 منٹ میں ہی مزار کا ایک ایسا ملازم ڈھونڈ لیا جو انہیں کچھ بھی کرنے کے لیے مزار کے اندر جگہ فراہم کرنے کو تیار تھا، اور تب تک بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بدبخت کیا حرکت کرنے والا ہے۔ 2500 میں معاملہ طے ہوا اور اس نے اپنا موبائل نمبر دے کر ہمارے نمائندوں کو کچھ دیر کینٹین میں انتظار کرنے کا کہا۔ السلام علیکم رشید بھائی، کیا حال ہے؟ ابھی یہ ڈیلیگیشن ٹھیک ہے، کوئی آ رہا ہے تو یہ 12:30 بجے آپ کسی گراؤنڈ میں مجھے بیٹھی، میں آپ کو بلاؤں گا، نمبر بتا لیں گے، نمبر 307 میں آپ کو بلاؤں گا 0307 37 37 48 48 677 بیل۔ ہاں آپ بیٹھ گئے، میں آپ کو بلاؤں گا۔ اچھا، دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا پتہ پڑ جاتا نا کہ چائے پانی کیا ہو، وہ بات وہ جو بھی کام کے بعد میں کروں گا، پھر کوئی آ رہا ہے میں ذرا بھیج دوں۔ اچھا مہربانی۔ اور پھر چند ہی لمحوں بعد اس نے ہمارے نمائندوں کو مزار قائد کے اندر بلوا لیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم کے مزار کا تعویذ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ بابائے قوم کی اصل قبر نہیں بلکہ علامتی قبر ہے، جہاں ہر قومی دن کے موقع پر سربراہان مملکت، گورنر، وزرائے اعلیٰ اور دیگر اہم ترین شخصیات حاضری دیتی ہیں اور پھولوں کی چادریں چڑھاتی ہیں۔ اپنے محبوب قائد کے مزار پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آنے والے عام پاکستانی بھی یہی کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، لیکن قائد اعظم کی اصل قبر اس علامتی قبر کے عین نیچے ایک تہ خانے میں واقع ہے، اور اس تک جانے کے لیے اسی ہال سے 30-35 سیڑھیاں نیچے اترنا پڑتی ہیں، اور ان سیڑھیوں پر موجود دروازہ 24 گھنٹے لاکڈ رہتا ہے۔ اس دروازے کو صرف ہائی پروفائل وفود کی آمد پر خصوصی اجازت نامے کے بعد ہی کھولا جا سکتا ہے، لیکن صرف 2500 روپے لے کر مزار کے اس اہم ترین ملازم نے یہ تالا کھولا اور ہمارے بھیجے ہوئے لڑکے اور لڑکی کو لے کر بابائے قوم کی اصل قبر والے تہخانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔
فاتحہ خانی یا زیارت کے لیے نہیں، بلکہ اس کام کے لیے کہ اگر اس کی ہمارے نمائندے سے ہونے والی گفتگو اس کے سرپرست افسران سن لیں تو تمام تر بے شرمی کے باوجود شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ اچھا میرے پاس تمہیں پتا ہے ادھر آ گیا، تمہیں پتا ہے ایک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہ ہو۔ اچھا آن کر دو پہلے جلدی۔ اچھا میں یہ بول رہا ہوں کہ نا میں تقریباً 7-8 منٹ لگیں گے کرنے میں، ٹھیک ہے؟ مجھے شروع کرو جلدی جلدی، کیونکہ کوئی آ رہا ہے، پھر آپ جلدی جلدی میں لائٹ آن کر لوں، آپ دیکھو۔ ہاں جلدی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے نمائندوں کو بابائے قوم کی اصل قبر والے تہخانے میں اکیلا چھوڑ کر یہ شخص واپس سیڑھیوں کی طرف چلا گیا کہ وہ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ میں تعاون کر رہا ہوں آپ سے، ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ کریں گے، آپ کریں گے، آپ کی مجبوری ہے، مجبوری نہیں ہے ایسی کوئی ٹھاپے۔ یہ اس شخص، اس کے معاونین اور اس کے سرپرستوں کی خباثت اور ضلالت کی انتہا تھی، کیونکہ کوئی عام اور گمنام قبر بھی اس سلوک کی مستحق نہیں ہوتی جو بانی پاکستان کی قبر کے ساتھ برتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمارے نمائندے نے اس شخص کو 2500 روپے ادا کیے اور اگلے روز اپنے ایک اور دوست اور 2 لڑکیوں کے ساتھ آنے کے ریٹ طے کرنے لگا۔ رشید نامی یہ ملازم اگلے روز کے لیے بھی آمادہ تھا اور اس کا مطلب تھا کہ قائد اعظم کی اصل قبر والا یہ کمرہ نوجوان جوڑوں کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے کرائے پر دینا ان لوگوں کا معمول تھا۔ یہ نا ابھی خبر آ رہی ہے، مطلب ہم نے کر تو لیا ہے تھوڑا بہت، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے۔ اتنا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی اور بھی ہے ساتھ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، کل پھر آ جاؤ کسی طرح، کل آ جائے۔ اچھا تو سریام کی باقی ٹیم نے جب یہ لرزہ خیز خفیہ ریکارڈنگ دیکھی تو ہمیں اپنے پیروں کے نیچے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دھڑکتے دل، لرزتے ہاتھوں اور بابائے قوم سے شرمسار نگاہوں کے ساتھ ہم نے اگلے روز کی منصوبہ بندی کا آغاز کیا۔ پلان یہ تھا کہ اب ہمارے 4 نمائندے یعنی 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں مزار قائد کا وہ تہخانہ کرائے پر حاصل کریں گے جہاں اصل میں قائد اعظم مدفون ہے، صرف اس لیے کہ آئندہ اپنے عظیم قائد اور محسن کی اس آخری آرام گاہ کی بے حرمتی اور بے توقیری کو روکا جا سکے۔ ہماری ترجیح یہ تھی کہ ہم اس شخص کو اس وقت پکڑیں جب وہ ہمارے نمائندوں کو لے کر قائد اعظم کی اصل قبر والے اس کمرے میں چلا جائے جہاں عام حالات میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ رینجرز ہیں، یہاں بھی رینجرز ہے اور یہاں بھی رینجرز، دونوں گیٹ پر ہے اور کینٹین کے پاس بھی ہے۔ آپ کسی بھی گیٹ سے نہیں جا سکتے، ہر جگہ رینجرز ہے۔ رینجرز نے روک لیا، مزار کی سیکیورٹی نے روک لیا، پولیس کی جو موبائل وین تھے انہوں نے روک لیا۔ چلے مزار کی سیکیورٹی کے ساتھ آپ تھوڑا سا کر کے اندر چلے جائیں گے، رینجرز کے ساتھ تو نہیں لڑیں گے آپ۔ انہوں نے تو روک لیا، اگر آپ رک گئے آپ اندر ہی رہیں گے، مزار قائد کی قبر کے پاس ہوں گے آپ، ہم باہر پھنسے ہوئے ہوں گے۔ امراض کے ساتھ تو بھی صورت نہیں جاتی۔ اگین یہاں سے مزار تک کا بہت ڈسٹینس ہے، 10-15 منٹ کی واک ہے، سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، اگین رینجرز ہے، اگین پولیس کے لوگ اندر، اور یہاں پہ ظاہر ہے پھر ویسے بھی چونکہ جو سیکیورٹی ہے وہ کچھ اور اداروں کے پاس ہے مزار قائد کی، وہاں تک جانا جو ہے وہ ناممکن، تو اللہ خیر کرے نہیں ہے انشاءاللہ، کام غلط ہے تو اسے ایکسپوز تو کرنا ہے۔ اگلی صبح سریام کی ٹیم مکمل تیاری کے ساتھ مزار قائد کی جانب روانہ ہوئی۔ ہم چاہتے تو روزانہ کی بنیاد پر یہاں کمرہ کرائے پر لینے والے کسی بھی جوڑے کی اندر موجودگی کے وقت شور مچا کر یہ راز افشا کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں یہ مافیا کوئی بھی بہانہ کر سکتا تھا کہ یہ لوگ تو صرف وزٹ کرنے کے لیے تہخانے میں گئے تھے، اور اس صورت میں ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے سریام کی ٹیم نے آج بھی خود 2 لڑکے اور لڑکیاں بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے بھجوائے ہوئے دونوں جوڑے الگ الگ مزار قائد پر پہنچے اور ایک بار پھر اس شخص کی ہدایت پر کینٹین میں انتظار کرنے لگے، جبکہ سریام کی باقی ٹیم کے لیے یہ بات اب بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھی کہ ہم کیمروں کے ساتھ اس سخت ترین سیکیورٹی حصار اور حساس ترین سیکیورٹی اداروں کی موجودگی میں مزار قائد کے اندر اس دروازے تک کیسے پہنچیں گے جہاں سے اصل قبر والے تہخانے کی سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں۔
سو ہم نے مختلف آپشنز پر غور شروع کیا۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم مزار کے اندر بابائے قوم کی قبر تک کیسے پہنچے، اس لیے کہ جو ملک کی موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی گیٹ ہیں مزار قائد کے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ صرف 2 گیٹ کھلے ہیں جہاں سے عوام الناس کو داخلے کی اجازت ہے، اور وہاں پر بھی رینجرز کی بھاری نفری ہے، پولیس کی بھاری نفری ہے، مزار کی اپنی سیکیورٹی کے لوگ بڑی تعداد میں تعینات ہیں۔ سو یہیں اگر ابتدائی سٹیج پر ہی پہلے مرحلے پر ہی سریام کی ٹیم کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے لیے اندر پہنچنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اطلاع بڑی جلدی اندر پہنچے گی اور وہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ سو اس وقت ہماری پہلی ترجیح ہے اور پہلا چیلنج یہ ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی الجھاؤ کے اور بغیر کسی سے لڑے جھگڑے سریام کی ٹیم بابائے قوم کے مزار کے اندر پہنچ جائے کیمروں کے ساتھ۔ سو ہم نے پلاننگ یہ کی ہے کہ ہم 1-2 خواتین گاڑی میں ہماری جو نمائندگان ہیں انہیں بٹھائیں تاکہ یہ تاثر جائے کہ فیملی ہے اور خاندان کے کچھ لوگ ہیں جو پکنک کی غرض سے مزار قائد پر آئے ہیں، تاکہ اس انداز سے چیکنگ نہ کی جائے جس طرح سے بالعموم ہر گاڑی کی یہاں کی جاتی ہے۔ بصورت دیگر ظاہر ہے کیمرے سیکیورٹی کے لوگ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا اندر جانا ذرا مشکل ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی کا حصار ناقابل تسخیر لگ رہا تھا اور ابتدائی طور پر یہ مشن تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ رینجرز اور پولیس کے علاوہ مزار کے اپنے درجنوں گارڈز، وہ گارڈز جن کی اکثریت اس کالے دھندے میں براہ راست ملوث تھی۔ ہمیں یہ فکر نہیں تھی کہ ہم ایک بار اندر چلے گئے تو باہر کیسے آئیں گے، بلکہ یہ پریشانی تھی کہ اندر اپنے ہدف تک پہنچا کیسے جائے۔ بالآخر تمام تر صورتحال اور ایک آپشن پر مکمل غور کے بعد سریام کی ٹیم نے جو حکمت عملی بنائی وہ کامیاب رہی اور ہم کیمروں سمیت مزار کے احاطے کے اندر موجود پارکنگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب بھی کٹھن اور مشکل ترین مراحل باقی تھے۔ پارکنگ سے مزار کے اندر تک پیدل پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ درکار تھے، اور اگر اس دوران مزار کے گارڈز ہمیں روک لیتے تو بھی اندر موجود ملزم بآسانی فرار ہو سکتا تھا۔ سو ہم نے اپنے نمائندوں کو پارکنگ سے مزار تک کے راستے پر پھیلا دیا۔ انتظار کے دوران میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ آنسو بڑی مشکل سے ضبط کیے۔ کچھ ضعیف لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ بابائے قوم کے مزار پر حاضری دینے آئے تھے، اور ان کی عقیدت اور احترام کا یہ علم تھا کہ سب نے اپنے جوتے پارکنگ ہی میں اتار دیے تھے۔ اور دوسری جانب وہ ملعون شخص تھا جو ہمارے نمائندوں کو بدفعلی اور غیر اخلاقی حرکات کے لیے قائد اعظم کی قبر والے کمرے میں لے جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ہاں جی بلا لیا، بس ٹھیک ہے، آپ مجھے صرف میسج کر کے بتاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی جب بیل آئے گی، ایک بھی بیل، اس کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اب انٹر ہو گئے ہیں طے خانے کے اندر اور ہم یہاں سے موو کریں گے۔ کیمرہ نیچے رکھنا، ابھی وہاں تک کیمرہ اپنی ہینڈل نہیں کرنا، اٹھانا نہیں، جوتے بھائی اتار دینا، وہاں جا کے بات ہو جائے گی، جوتے اتارنے میں ٹائم لگے گا۔ میں تعاون کر رہا ہوں آپ سے، ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کریں گے، آپ کی مجبوری ہے، مجبوری نہیں ہے ایسی کوئی یہاں پہ۔ رشید نامی اس آدمی نے ہمارے نمائندوں کو تہ خانے میں لے جانے کے لیے بلا لیا تھا، اور ہمارے نمائندوں کا گرین سگنل ملتے ہی سریام کی ٹیم انتہائی غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہوئے مزار کی جانب بڑھی تاکہ کوئی کھلبلی نہ مچے اور اندر موجود ملزم ہوشیار نہ ہو جائے۔ خدا کر کے ہم بابائے قوم کے مزار میں اس دروازے کے بالکل سامنے تھے جہاں سے مزار انتظامیہ کا ملازم ہمارے بھیجے ہوئے لوگوں کو اندر لے کر گیا تھا۔ اس مافیا کے کسی دوسرے کارندے نے احتیاطی تدبیر کے طور پر دروازے پر باہر سے تالا لگا دیا تھا کہ کوئی اور اندر نہ جا سکے، اور جب یہ لوگ نکلنا چاہیں تو اندر والا ملازم باہر والے ملازم کو فون کرتا اور وہ آ کر یہ دروازہ کھول دیتا۔ انتہائی فول پروف طریقے سے جاری اس شرمناک کام میں اوپر سے نیچے تک سب کے سب ملوث تھے۔ جبھی تو مزار انتظامیہ کا شفٹ انچارج بھاگا بھاگا آیا اور الٹا سریام کی ٹیم پر چڑھائی شروع کر دی۔ معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے پر اب یہ مختلف ڈھیلے بہانوں سے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر رہے تھے۔
ہمیں سمجھانے اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش میں انہوں نے ہمیں باہر آنے کا کہا، اور ہم بھی مزار کے تقدس کے پیش نظر مزار کے ہال کے اندر کوئی بدمزگی یا ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اسی دوران مزار کے پروجیکٹ مینیجر اپنے کارکنان اور گارڈز کے ساتھ دوسرے دروازے سے داخل ہوئے، تہ خانے کا دروازہ کھلوایا اور ہمارے نمائندوں کے موبائل فون چھین کر انہیں تقریباً دھکے دیتے ہوئے اپنے دفتر کی جانب لے گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے ہمیں اس دھونس، دھمکی اور غنڈہ گردی کی کسی صورت توقع نہیں تھی، لیکن ہم بھی فوراً ان کے پیچھے دوڑے۔ بے حس اور بے ضمیر افسران کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جرم سر عام کے نمائندوں نے کیا ہے۔ بابائے قوم کی قبر کی بے حرمتی جیسے عظیم جرم میں برابر کے شریک افسران سر عام کی ٹیم کو پولیس سے ڈرا رہے تھے اور کیس بنانے کی دھمکی دے رہے تھے۔ بے شرمی، ڈھٹائی اور بے حیائی کی انتہا تھی۔ سائیگی پورا ہوتے ہیں کیس میں نہیں ڈالی، دودھ کو دودھ پانی کو پانی ہونے دے۔ سائیگی پورا ہوتے ہیں کیس میں نہیں ڈالی، دودھ کو دودھ پانی کو پانی ہونے دے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ قائد اعظم کی قبر کو کرائے پر دینے کے تاریخی اور المناک سکینڈل کو بے نقاب کرنے والے ہمارے نمائندے تو ان کی تحویل میں تھے، لیکن پیسے لے کر بابائے قوم کی قبر کا سودا کرنے والا، ان کی قبر والا کمرہ غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے کرائے پر دینے والا ان کا اپنا کارندہ مزے سے آزاد گھوم رہا تھا۔ پروجیکٹ مینیجر اطہر میر کے لہجے میں اتنی تلخی اور فرعونیت تھی جیسے ہم نے انہیں سچ کا آئینہ دکھا کر کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی ہو۔ میں آپ سے بات کروں گا نا، میں بھی نہیں آپ سے بات کروں گا، میں ان سے پہلے بات چاہ رہا ہوں جو نیچے گئے ہوئے ان سے بات نہیں کریں گے۔ کیمرہ نہیں بند کروائے گا، کیمرہ نہیں بند کروائے گا۔ کیمرہ بند کرو۔ جو ہو رہا ہے یہی کہا نا کیمرہ بند کرو۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ سریام کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے کہ ہم نے ایک غلط بلکہ غلیظ ترین کام کی نشاندہی کی، الٹا انہوں نے 2 خواتین سمیت ہمارے 4 نمائندوں کو یرغمال بنا کر ان کے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیے تھے۔ اس کے باوجود کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ سب خود ہی ملزمان تھے۔ ہمارے رضاکارانہ تعاون کی پیشکش پر اس پروجیکٹ مینیجر نے رونت اور کرختگی سے جواب دیا کہ یہ تمہاری مجبوری ہے۔ میں تعاون کر رہا ہوں آپ سے، ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ سے۔ آپ کریں گے، آپ کی مجبوری ہے۔ یعنی کمال کی بات تھی، ان لوگوں کی غنڈہ گردی سے ڈری سہمی ہماری خواتین نمائندگان میرے سامنے موجود تھیں اور ان کے موبائل ان لوگوں کے قبضے میں تھے۔ ہماری بار بار کی درخواست کے باوجود یہ ان خواتین کو کمرے سے باہر نہیں آنے دے رہے تھے۔ ہمیں پولیس بلانے کی گیدڑ بھبکی دی جا رہی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ وہ لوگ ہم سے سوال کر رہے تھے جن سے خود سوال ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگ ہمارے نمائندوں کو پکڑ کر لائے تھے جن کا خود کا گریبان پکڑ کر پوچھنا چاہیے تھا کہ اس قوم نے تمہیں اپنے محسن اور محبوب قائد کی قبر کا خیال رکھنے کی ذمہ داری دی تھی، تم نے تو اس کی قبر کی بولیاں لگانا شروع کر دی۔ آج تمہاری وجہ سے پوری قوم اپنے قائد کے سامنے شرمسار ہو گئی ہے۔ آج تمہاری وجہ سے کروڑوں آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں۔ آج تمہاری وجہ سے قائد کی روح تڑپ رہی ہے کہ جس قوم کے لیے پاکستان بنایا اسے پورا ملک چھوڑ کر بدفعلی، بد اخلاقی اور جنسیت پرستی کے لیے میری ہی قبر ملی۔ آپ کریں گے، آپ کی مجبوری ہے۔ مجبوری نہیں ہے ایسی کوئی ڈھابے کیا کرو گے آپ؟ ہم نے خواتین کو ایک بار پھر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار ان کے ساتھ باقاعدہ دست درازی کی گئی۔ آپ اگر ان خواتین کو کچھ کریں گے اس کی ساری ذمہ داری یار رول رہیں گے کیمرے، کیوں رول رہے کیمرہ؟ جن کا موبائل کو بلاؤ، پولیس کی بات۔ بالکل بلائیں، ہم موبائل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم موبائل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ اب بھی بے شرمی اور بے حیائی سے پولیس بلانے کی دھمکی دے رہے تھے، لیکن اب ہم نے جتنا لحاظ کرنا تھا کر لیا تھا۔
کرنا، ہاتھ نہیں لگانا کیمرے، نہیں ہاتھ نہیں، کیمرے کو ہاتھ نہیں لگانا، تماشا ایسا ہوگا بند کر دے کیمرہ بیٹا، بند کر دے، چھوڑ دے، کیمرہ نہیں بند ہوگا، کہاں آن ہے کیمرہ؟ چلیں بند کر دے، چلیں کیمرہ کیوں بند ہے؟ کیمرہ آن ہے بیٹا، آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہاں جو ہو رہا تھا وہ بھی الاؤ نہیں تھا۔ چلیں آپ کو سر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، میں کوآپریٹ کروں گا، آپ کی مجبوری ہے یار، غلط پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کی غلط۔ اسی دوران ARY نیوز کی مینجمنٹ اور چینل کے سربراہ بھی پہنچ گئے اور اب ان صاحبان کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ ان کی تمام تر ڈرامے بازی کے باوجود یہ معاملہ دبنے والا نہیں، سو اب یہ کچھ آرام سے بات کر رہے تھے اور اسی دوران یہ ایک اعتراف بھی کر گئے۔ وہ اس لڑکے کی غلطی ہے جس کو ابھی 4 دن نہیں ہوئے، 5 دن ہوئے، لیکچر دیا تھا یہاں بیٹھ کے کہ کوئی نہ کوئی ٹی وی چینل والا یہ حرکت کرنے والا ہے۔ یعنی قائد کی قبر والا تہخانہ کرائے پر دیے جانے کا سارا معاملہ ان افسران کے علم میں تھا اور ظاہر ہے حصہ بھی آتا ہوگا، اور رشید کو سمجھانے کا ان کا مقصد اس سیاہ کام کو ختم کرنا نہیں بلکہ ٹی وی چینل والوں سے بچ کر یہ کام کرنا تھا۔ اور ابھی کچھ دیر میں یہ ملزم گرفتاری کے بعد جو انکشاف کرنے والا ہے انہیں ذرا دل تھام کر سنیے گا، اور یہی وجہ ہے کہ سریام کی ٹیم اس معاملے کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوئی۔ اگر ہمیں ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ اس خبر یا پروگرام کو نشر کیے بغیر انتظامیہ کے تعاون سے قائد اعظم کی قبر کے تقدس کی پائمالی کو روکا جا سکے گا تو باخدا ہم کبھی اس ایشو کو آن ایئر نہ کرتے، لیکن جہاں اوپر سے نیچے تک ہر ایک حرام خوری میں برابر کا شریک ہو، وہاں ایسا قومی المیہ قوم کے سامنے رکھنا مجبوری بن جاتا ہے۔ ملزم کو جان بوجھ کر بھگانے اور سچ سامنے لانے والی سریام کی ٹیم کے ساتھ ان لوگوں کے رویے نے اس بات کا پول کھول دیا تھا کہ یہ سب کے سب اس بدترین حرکت میں پوری طرح سے ملوث ہیں۔ تو اس کے منہ پہ کسی نے رومال رکھا اور اس کو بھی ہوش کر کے اندر کمرے میں لے گئے۔ اس کا 4 لوگوں نے گینگ ریپ کیا تھا۔ جوڑے بھی آتے تھے، وہ کہتے تھے نیچے لے جو کسی مسنگ کریں گے۔ آئندہ قائد اعظم کی قبر کی بے حرمتی رکوانے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا تھا کہ اس خبر کو پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حکمرانوں تک پہنچا دیا جائے۔ ARY کی مینجمنٹ اور سریام کی ٹیم نے انتہائی سوچ بچار کے بعد بالآخر اس خبر کو بریک کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ قائد اعظم کی اصل قبر والا کمرہ کرائے پر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور ARY نیوز کے پروگرام سریام کی ٹیم جب کوریج کے لیے وہاں پر پہنچی تو ان کی ٹیم کو یرغمال بنا لیا گیا۔ آج ہم بحیثیت قوم یہ ہمارے لیے سب سے مقدس جگہ جو ہے مزار قائد، اس کا تقدس پائمال ہوا ہے۔ یہاں بھی آپ کی ٹیم کے لوگ اندر ہیں؟ جی بالکل ہیں، اور ہم یہاں پہ اسی لیے ابھی ہم واپس جائیں گے، اور ظاہر ہماری جو لڑائی ایک طرح سے جاری ہے جب تک لوگ ہمارے ساتھ واپس نہیں آتے، یہاں سے ہلنے والے تو ہم بالکل نہیں۔ قائد اعظم ہی کے تصویر والی نوٹ لے کے قائد اعظم ہی کی قبر کو بیچ دیا اس ایک آدمی نے، اور صرف اس ایک آدمی نے نہیں، بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ پوری مینجمنٹ اس میں انوالو تھی۔ مزار قائد کے باہر سے پہلی نیوز ہٹ کے بعد انتظامیہ فوراً حرکت میں آئی اور اعلیٰ سطحی رابطوں کے بعد بالآخر ہم اپنے یرغمال ساتھیوں کو چھڑوا کر لانے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دوسری بار یہاں سے براہ راست آن ایئر ہوتے، گورنر سندھ ڈاکٹر رشوت لیواد اس تاریخی ہال ناکی کا نوٹس لے چکے تھے، اور کراچی کے شہری ٹی وی پر بریکنگ نیوز دیکھ کر سریام کی ٹیم سے اظہار یکجہتی کے لیے مزار قائد پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ گورنر سندھ سے بات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ سب ان کا یہ کہیں سخت ترین نوٹس ہے، اور 3 رکنی کمیٹی ہے، اور انشاءاللہ یہ کیفر کردار تک جتنے بھی لوگ ہیں انہیں پہنچایا جائے گا ان کے انجام تک۔ یہاں ہماری ملاقات سکردو سے خاص طور پر مزار قائد پر حاضری دینے کے لیے آنے والے 2 بھائیوں سے ہوئی، اور یہ دونوں قائد اعظم کے ساتھی بھی رہ چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی ریکارڈنگ ہے، اور یقین جانیے کہ مجھے یہ بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے بحیثیت قوم اپنے قائد کے مزار اور ان بزرگوں کی قربانیوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ یہ خلش دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی کہ پوری قوم کو شرمسار کرنے والا ملزم فرار کروا دیا گیا ہے۔
سو ہم مزار انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ریزیڈنٹ انجینئر عارف صاحب کے دفتر پہنچے جو مزار قائد کے بالکل سامنے واقع ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ وہ اس حوالے سے مزار سے ملحق اپنے دفتر میں ایک میٹنگ میں مصروف ہیں۔ سو ہم ہمت کر کے ایک بار پھر مزار کے اسی احاطے میں داخل ہوئے جہاں کچھ ہی دیر پہلے ہمارے ساتھیوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اس بندے کو سیک کر لیا اور ایک اور بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے خلاف جو لیگل کارروائی کرنا ہے، اس کے پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ ہے مزار، جس میں اس کے خلاف FIR بھی لاج کرنا ہے۔ ان کے اقدامات اپنی جگہ، لیکن ہمارا ماننا تھا کہ رشید نامی ملازم اس گھناؤنے کھیل میں اکیلا نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو تو پکڑ کے بٹھا لیا گیا، ان کے موبائل بھی لے لیے گئے، ٹھیک ہے، جو اس چیز کو ایکسپوز کر رہے تھے۔ جو آدمی ملوث تھا اسے بھگا دیا گیا، اس کا بھی تو کوئی ذمہ دار نہیں، وہ بھاگے گا کہاں پہ؟ وہ آپ کی بات درست ہے، ابھی تو نکل گیا نا سر وہ منظر سے سارے کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ پاسبل کیسے تھا کہ گارڈز بھی تھے، آپ کے افسران بھی تھے، سبھی لوگ تھے اور ساری ریکارڈنگ ہے، وہ بندہ کیسے نکل سکتا ہے سر؟ مزار قائد سے دفتر واپسی کے راستے پر ہی تھے کہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا نے سریام کی ٹیم سے رابطہ کیا۔ قائد کی اصل قبر والا کمرہ غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے کرائے پر دیے جانے کی خبر نے ان کے کچھ پرانے زخموں کو تازہ کر دیا تھا، سو ہم نے وہیں سے گاڑی کا رخ ان کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ یہاں پر ایک خاندان تقریباً 2 بسیں کر کے وہ آیا تھا لودھرا سے، تو اس میں ایک شادی شدہ جوڑا بھی تھا، لڑکی کافی کم عمر تھی اس وقت، تو ایک بس پہلے بھر کر آ گئی اور دوسری بس دیر سے آ رہی تھی۔ تو جب وہ میوزیم کے پاس سب کھڑے ہوئے تھے تو کچھ اندر جانے کا چھوٹا سا شاید کوئی ٹکٹ وغیرہ ہے، تو اس لڑکی کے پاس پیسے نہیں تھے، تو سب لوگ چھوڑ کے اسے چلے گئے، تو اس نے کہا دوسری بس تو آئی جائے گی، میں یہاں کھڑی رہتی ہوں۔ اور اتنے میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ دوسری بس آ گئی ہے، تو باقی سب تو چلے گئے تھے، یہ کھڑی رہی کہ میاں آ جائے گا تو پیسے دے گا، تو اس کے منہ پہ کسی نے رومال رکھا اور اس کو بے ہوش کر کے اندر کمرے میں لے گئے۔ اور یہ دن کا وقت تھا؟ نہیں، رات کا، تقریباً 8 بجے بند ہونے سے پہلے، جو بھی آخری ٹائم بند ہونے کا ہوتا ہے اس وقت۔ اس کا 4 لوگوں نے گینگ ریپ کیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں وہاں پہنچی، تو جس وقت میں وہاں پہنچی ہوں تو لڑکی کا بہت برا حال تھا اور وہ لوگوں کے درمیان کھڑی تھی اور کافی سارے لوگ تھے، علاقے کی پولیس بھی تھی، سب تھا، تو لڑکی نے نقاب اڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے لوگوں کی پہچان کرائی جا رہی تھی، تو وہاں پہ اس نے خادم حسین کو پہچان لیا۔ خادم حسین کا کیا تعلق تھا؟ خادم حسین وہاں پہ گارڈ ہے، خادم علی نہیں، خادم حسین وہاں پہ گارڈ ہے، تو لڑکی نے خادم حسین کو پہچان گیا، اسی وقت وہ گرفتار بھی ہو گیا۔ اب وہ کیونکہ آدمی گرفتار تھا تو ہم نے کہا کہ ہم پریس کانفرنس بھی کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں۔ جو ہم نے پریس کانفرنس کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو شخصی ضمانت پر ریلیز ہو گیا، ریپ کا ملزم، ہاں، شخصی ضمانت جسے پہچان لیا تھا، جسے پہچان متاثرہ لڑکی نے۔ جب کیمیکل ایگزامن ہوا اس میں آیا کہ لڑکی کے ساتھ افینس ہوا ہے، اور پھر یہ جو پکڑا ہوا تھا خادم حسین، اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، ڈی این اے پازیٹیو آیا۔ پھر یہ جو 2 لڑکے پکڑے ہوئے تھے تو ان دونوں کے پازیٹیو آئے۔ آج 7 سال بعد یہ تینوں لوگ جن کا ڈی این اے ٹیسٹ پازیٹیو تھا، یہ بالکل آزاد ہیں، ان پہ کچھ نہیں ہوا، وہ لڑکی برباد ہو گئی۔ یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا انکشاف تھا کہ مزار قائد میں ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کا گینگ ریپ کرنے والے درندے اب آزاد گھوم رہے ہیں۔ شاید اسی لیے آج بھی مزار کے تقدس کو نیلام کیے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ اگلے روز پولیس نے سریام کی ٹیم کو آگاہ کیا کہ مزار قائد سکینڈل کا مرکزی اور مفعول ملزم رشید بالآخر پکڑ لیا گیا ہے۔ تو 13-14 سال پہ میں یہاں پہ کام کر رہا تھا بطور سپروائزر صفائی والوں کا، تو اکثر بعض اوقات میں چابی لیتا تھا اور اس میں جوڑے بھی آتے تھے، وہ کہتے تھے نیچے لے جو کسی مسنگ کریں گے تو ہم آپ کو خرچہ پانی دے دیں گے۔ جو بھی دن کی امکان ہوتی تھی 1000 2000 1500 یا 3000 تک بھی ہو جاتی تھی، جو ڈیلی کی ہو جاتی تھی، تو وہ جو تھا میں کنٹرول روم سے جہاں سے چابی لیتا تھا
कमर जंजमा है वो हमें देते, वो मुझे चाबी देता था, मैं उसके बाद जमा करवाता तो वो आगे जिसको भी देता, उसके 3-4 DPM भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, तो उनके पास मैं जमा कराता था। तो मुझे उसमें 700-800 रुपये जो दे देता था, बाकी वो खुद जहाँ भी करता था उसका मुझे इल्म नहीं है, वो बाकी ऊपर हाई लेवल की बात है। तुम जंजवा तक देता था। मज़ार कायद में होने वाली बदफेलियों की हराम की कमाई खाने वाला चीफ सिक्योरिटी इंजीनियर जंजोआ वही आदमी था जो सरेआम के नुमाइंदों को यरगमाल बनाने में पेश था, जबकि मेजर रिटायर्ड अतहर मीर वही साहिब थे जो सरेआम की टीम को अपनी गीदड़ भक्तियों से डरा और धमका रहे थे। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। यकीन जानिए, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ना तो मैं अपने कायद की कब्र की जानिब नजर उठाकर देख सका हूं और ना ही इसके बाद से अब तक बाबाए कौम की तस्वीर से नजरें मिला पाया हूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारी सोई हुई गैरत को झंझोड़ने के लिए शायद ऐसे ही किसी सानहे की जरूरत थी। कल कायद की आवाज पर मुसलमानों ने लब्बैक कहा था और आज कायद का अफसुर्दा मजार हमें आवाज दे रहा है। उठो, कायद के पाकिस्तान को बचाने की जंग हमें किसी और से नहीं, अपने आप से लड़नी है, अपनी जात से लड़नी है, और अपने आप से ही ये लड़ाई जीत कर हम कायद की रूह के सामने सुरखरू हो सकते हैं।